اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف جو ہے ہم نے شروع کی تھی اور اس میں آیت نمبر 44 تک ہم نے جو ہے مکمل کر لیا تھا، کہ جس میں ہم نے وہ باغ والے کا قصہ جو ہے وہ پڑھا تھا کہ وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ میرے پاس تو مال ہے اور میرا باغ اتنا زبردست ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجھ سے یہ میری نعمتیں جو ہے وہ چھینے گا، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اس سے بھی زیادہ نعمتیں جو ہیں وہ پاؤں گا۔ اور پھر اس کا جو پڑوسی تھا اس نے اس کو کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جس چیز پر تم اتنا اترا رہے ہو، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ چیز ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی؟ تم نے کیوں نہیں، جب تم باغ میں گئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ باغ جو ہرا بھرا تھا اور ہریالی والا تھا، اسی باغ کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی آندھی بھیجی، ایسا طوفان بھیجا کہ وہ پورا باغ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور پھر اس کو جو ہے اس بات کی جو ہے وہ سمجھ میں آئی کہ لاگت ہی میری تو گئی ہاتھ سے، نفع تو مجھے کیا ملتا۔ اور پھر اس نے جو ہے اس بات کو سمجھ لیا کہ واقعتاً جس شخص کو بھی کوئی فائدہ پہنچتا ہے وہ فائدہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو فائدے نقصان میں بدل جاتے ہیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے، یہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا یا غلط ہو گیا؟ اس کے ساتھ باغ والے کے ساتھ یہ جو اس کا نقصان ہو گیا، اس کا باغ تباہ ہو گیا، یہ سب کچھ گیا، ٹھیک ہوا غلط ہو گیا؟ صحیح ہو گیا نا، بالکل صحیح اپروچ ہے آپ کی، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ تو پھر قیامت کے وقت تک بیچارہ گمراہ ہی رہتا، ایسی گمراہی میں مر جاتا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میری آپ کی زندگی میں بھی نا کچھ چیز جو بڑی ہمیں ناگوار لگ رہی ہوتی وہ پیش آتی ہے، جس کی تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے، جس کا دکھ بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ چیز اگر ہمیں لوٹا دے نا اللہ کی طرف اور ہماری جو اپروچ ہے اس کو درست کر دے تو میرا خیال ہے نفع کا سودا ہے۔ تو یہی اس شخص کے ساتھ ہوا کہ اس کو آخرت کا نقصان بہرحال نہیں ہوا، دنیا میں ہی اس نے جو ہے وہ سبق جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب ہم آگے اس کو چلتے ہیں۔ آیت نمبر جو ہے 45 سے آج ہم پڑھیں گے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی جو پیداوار ہے وہ خوب گھنی ہو گئی، کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوا اڑائے پھرتی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی وہی درخت جو ہمیں پھل دے رہا ہوتا ہے، جس کی ہریالی بے مثال ہوتی ہے، پھر وہی درخت جو ہے ایک موسم آتا ہے ٹنڈ منڈ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہا یہ تو زندگی کا جو ہے ایک سمجھے کہ سلسلہ ہے کہ جس میں خزاں بھی ہے اور جس میں بہار بھی ہے، اور قدرت ہر چیز پر اللہ کو حاصل ہے۔ اور یہ مال اور یہ اولاد دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے، ہم نے بھی کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم آرائش کرتے ہیں، اچھا سا لباس زیب تن کرتے ہیں، شاید اس کے ساتھ کوئی جیولری وغیرہ بھی ہم پہنتے ہیں، یہ ایک آرائش ہے، لیکن یہ کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے؟ تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتی ہیں، اور پھر ہم واپس اپنے حال حلیے میں جو واپس، اور ہم کمفرٹیبل بھی اسی کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی یہ جو دنیا کی زندگی میں تمہیں مال دیا یا تمہیں اولاد دی، اب اس میں اتنا مصروف نہیں ہو جاؤ کہ بس اسی میں کھو جاؤ، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ اصل نہیں ہے۔ جتنی مرضی تم آرائش ہو، جتنی مرضی مال ہو، جتنا مرضی اولاد ہو، جو کچھ مرضی ہو، کیا ہوگا کہ ایک دن تو اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا، ایک دن تو یہ سب رہ جائیں گے، میں چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے نا، اور جب میں جاؤں گی تو میرے ساتھ نہ میرا مال جائے گا اور نہ میری اولاد جائے گی، میرے ساتھ تو صرف اور صرف میرے جو ہیں وہ اعمال جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امید کی جا سکتی ہے۔ اولاد کا کیا پتہ کل کو ہمارے لیے دعا کرے یا نہ کرے، چلیں اللہ کرے کہ ہم نے اچھی تربیت کی ہو، اچھی اپنے اولاد کو نصیحت کی ہو، وہ دعا بھی کریں، لیکن کتنے عرصے تک؟ ہم نے تو اب جو ہے وہ حشر کے دن تک قبر کے اندر رہنا ہے،
دیکھیں ہم اب جس طرح اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں اس طرح ہم اپنے نانا نانی دادا دادی کے لیے دعا نہیں کرتے، یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا. اور جس طرح آج ہم اپنے نانا نانی دادا دادی اور ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، کل ہماری اولاد اس طریقے سے نہیں کر رہی ہوگی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ دعا کا سلسلہ بھی ایک مرنے کے بعد ایک شخص کے شاید کوئی 20 سال 25 سال 30 سال چلے گا، اس کے بعد تو شاید بھول ہی جائیں گے. ہمیں اپنے کو پچھلے 2-3 دادا کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے، دادا کا نام آتا ہوگا، حد سے حد پر دادا کا نام آتا ہوگا، اس سے پیچھے کون تھے ہمیں تو نام بھی نہیں یاد، ان کی قبریں کہاں گئیں، وہ کہاں گئے، کیا ہوا. یعنی ابھی تو نسلیں چل رہی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی نسل چلے گی اور نسل جو ہے وہ یاد رکھے گی. تو یہ حقیقت نہیں ہے. ہمیں اپنے لیے باقیات الصالحات چھوڑ کر جانی ہے. اور باقیات الصالحات کیا ہیں؟ وہ اعمال ہیں کہ جو میں خود کر لوں اور مجھے دیکھتے ہوئے میری اولاد کر لے اور میری اولاد اپنی اولاد کو تاکید کر دے اور وہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے. جیسے کچھ گناہ جاریہ ہوتے ہیں کچھ خاندانوں میں، جب لوگ کسی کو سمجھایا جائے کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط عمل ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہماری نانیوں دادیوں اور پردادیوں اور اس کے دور سے چلا آ رہا ہے. اب وہ بیچاریاں تو اپنی قبروں میں چلی گئیں، ان کو تو اس کی حقیقت معلوم ہو گئی. لیکن جس نے وہ گناہ جاریہ آج بھی جاری رکھا ہوا ہے تو سمجھے کہ چونکہ طریقہ وہ چلا کر گئی ہیں، تو اس لیے اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تھی مرنے سے پہلے ان ساری چیزوں کی اور وصیت نہیں کی تھی کہ میں غلط تھی آپ اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی اس کا وبال جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. اب اسی طرح اگر کوئی اچھا عمل جو ہے وہ جاری کر کے گیا اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی بیٹیوں بہوؤں بھتیجیوں بھانجیوں ان سب کے لیے، تو اب چاہے وہ عمل کریں یا نہ کریں، عمل کریں تو بہت اچھا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ عمل نہ بھی کریں لیکن آپ ایک اچھی مثال جو ہے وہ چھوڑ کے گئی ہیں. اور جب تک وہ جہاں بھی وہ چیز جو ہے وہ چلتی رہے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا انعام ان لوگوں کو ضرور دیتے رہیں گے جو اس خیر اور نیکی کے کام میں جو ہے وہ کھڑا رہا. اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ دیں گے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نیکی کے کام میں انفرادی کے بجائے اجتماعی نیکی جو ہے نا اس کے اندر ضرور شامل ہونا چاہیے. سمندر کو کیا پتہ کہ اس کے اندر میں نے ایک قطرہ ڈالا ہے، آپ نے شاید ایک بالٹی ڈالی ہے، کسی نے ایک جو ہے وہ بڑا کوئی ڈرم بھر کے جو ہے اس میں ڈال دیا اور کسی نے پورا دریا ڈال دیا. سمندر تو سمندر ہے نا، وہ تو بہہ رہا ہے، وہ تو چل رہا ہے. تو یہی مثال ہے خیر کے ایسے کام کہ جو نیکی کے کام ہوں. اب جیسے میں ہمیشہ ایک بات کو کہتی ہوں کہ جیسے دیکھیں اب میں اور آپ اس وقت اپنی انفرادی عبادتیں کر سکتے ہیں، بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے کہ آپ نوافل پڑھیں، آپ تسبیحات پڑھیں، آپ ذکر کیجئے. لیکن ہم ایک جو ہے تھوڑی سی مشقت کرتے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے اٹھتے ہیں، ایک جگہ آتے ہیں، ایک جگہ آ کے بیٹھتے ہیں. کیوں آ کے بیٹھتے ہیں؟ کہ ایک دنیا میں جب ہماری چلت پھرت ہو رہی آتے ہوئے ہمارے گھر والے بھی دیکھتے ہیں، شاید ہم کسی محلے والے کو بھی بتا رہے ہوں، شاید اپنی کسی دوست احباب کو بھی بتا رہے ہوں ہم فلاں جگہ جاتے ہیں، وہاں پہ ہم دورہ قرآن میں بیٹھے. ایک اجتماعی کام ہو رہا ہے، انفرادی عبادات کی کوئی کمی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کیا کہتے ہیں اعتکاف کا جو ہے وہ ہوگا شروع، تو آپ دیکھیے گا کتنے لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوں گے. لیکن کیا اعتکاف سے اٹھنے کے بعد وہ پکے سچے مسلم بن کے اٹھیں؟ کیا انہوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے بے حیائی کے کاموں میں حصہ لینا چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے حلال جو ہے وہ کمانا جو ہے وہ شروع کر دیا اور حرام سے نفرت کرنی شروع کر دی؟ اگر تو فرق پڑتا ہے تو پھر تو سبحان اللہ، اور اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ صرف ایک جسے کہنا چاہیے کہ اپنے دل کی تسلی ہے نا. کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بڑا ایک رواج چل گیا ہے رمضان المبارک میں کہ بڑے بڑے جو سیٹھ ہیں اور مالدار لوگ ہیں وہ خوب افطاریاں کروا رہے ہیں لوگوں کو، اور اپنے تئیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ بھئی جتنا بھی ہم نے مال جائز ناجائز جس ذریعے سے بھی اکٹھا کیا ہوا ہے نا، ہم اس سے جب لوگوں کو افطاریاں کرا دیں گے اور رمضان میں ہم اس کا خرچہ کر دیں گے تو گویا کہ ہمارے وہ مال جو ہے نا اس کی جو گندگی ہے وہ دور ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، اور وہ طیب چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں، وہ ناپاک چیزوں کو پسند جو ہے وہ نہیں کرتے. اور وہ جو ایک حدیث ہے جو بڑی مشہور ہے جو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے اور اس حال میں آتا ہے کہ اس کا لباس جو ہے وہ غبار آلود ہے، اس کے بال جو ہے وہ پراگندہ ہیں، اور وہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے اور بڑے جو ہے نا وہ ایک وارفتگی کے ساتھ اور اللہ کو پکارتا ہے یا اللہ یا اللہ. لیکن کس حال میں؟ کہ اس کا وہ جسم جو ہے وہ حرام مال پہ پلا ہے،
اس کا وہ لباس جو اس کے بدن پر ہے اس میں حرام جو ہے وہ شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دعا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نظر بھی نہیں فرماتا۔ تو کیا نعوذ باللہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دو نمبری جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ تو اس لیے یہ سمجھنا اور یہ گمان کرنا کہ کچھ نیکیاں کر کے ہم جو ہے جیسے رشوتیں دے کر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر 100% مال ہے 100% میں سے 50% رشوت دیا اور 50% ناجائز جو ہے اپنی جیب میں رکھ لیا تو سمجھا کہ لیگلائز ہو گیا سارا کچھ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی پیکج جو ہے وہ ہمیں نہیں متعارف کروایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پاک ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک وہ بندہ کہ جس نے مٹھی بھر کھجور لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً پیش کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی کشادہ دلی سے، اتنی خوش دلی سے اس کو وصول کیا اور پورے اکٹھے کیے ہوئے مال کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیلا دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں اس بات کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ کون ٹرک بھر کے مال لے کر آیا اور کس نے جو ہے صرف مٹھی بھر جو ہے مال دیا۔ میری اپنی اوقات ہے، میری اپنی استطاعت ہے، آپ کی اپنی استطاعت ہے، لیکن شرط پاکیزگی کی ہے اور نیک نیتی کی ہے کہ پاکیزگی اور نیک نیتی کے ساتھ کام کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باقی رہ جانے والی نیکیاں تو اللہ کے یہاں نزدیک ہیں، اللہ کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ تو فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ پہاڑ چلتے ہیں، یہ قرآن نے ہمیں بتایا، اور پھر یہ چیز اب ثابت ہوئی کہ واقعتاً پہاڑ جو ہیں وہ چلتے ہیں اور وہ اپنی ڈائریکشنز بھی جو ہے وہ چینج کرتے ہیں، یہ حقیقتاً یہ ثابت ہوئی۔ اور پھر قیامت کا دیکھیں کہ قیامت کے دن تو کہا کہ پہاڑ چلیں گے نہیں بلکہ روئی کے گالے بن کر اڑیں گے۔ تو تصور کیجئے کہ کہاں پہاڑ اور کہاں روئی کے گالے جو ہے اس کی طرح بن کے اڑنا، تو کیا وہ ایک اللہ معاف کرے کہ ایک ہیبت کا جو ہے ایک عالم ہوگا، اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے۔ یعنی آج جو زمین ہے وہ اس میں کہیں اونچا نیچا ہے، کل جو ہے قیامت کے دن وہ ایک چٹیل میدان بن جائے گی، کوئی عمارت کوئی چیز اس میں جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی، اور تم سب انسانوں کو ہم گھیر کر جمع کریں گے، اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہیں چھٹ پائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی میں جو ہوں میں نہ اللہ کے سامنے پیش ہوں، نہیں، یوم حشر پہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور کیسے پیش ہوں گے؟ صف در صف پیش ہوں گے، ٹھیک ہے؟ صفیں باندھی جائیں گی پورے ڈسپلن کے ساتھ، لو دیکھو آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یعنی وہ منکر جو جھٹلایا کرتے تھے قیامت کی خبر کو، ان کو بتایا جائے گا پتہ چل گیا خبر سچی تھی اور قیامت کا اور حساب کا وقت آ گیا، تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ وعدے کا وقت ہی مقرر نہیں ہے، نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندر موجود چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، کیسی ہے یہ کتاب کہ جس نے کوئی ہماری چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں ہے کہ جو درج نہ کی گئی ہو۔ اس دن جب رزلٹ آئے گا، میں اپنے نامہ اعمال جو ہے وہ خود اپنی کتاب زندگی میں لکھوا رہی ہوں نا۔ کل ہم سورہ قاف پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ بات ہم نے پڑھی کہ کیا ہے، ما یلفظ القول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی جملہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہوتا جو آپ بولتے نہیں ہیں اور تیار بیٹھے ہوتے ہیں کرامن کاتبین، جو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، جیسے ہی لفظ بولا وہ فوراً اس کو جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے نوٹ ڈاؤن جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اور یہ سارے الفاظ جو ہیں کل کو قیامت کے دن ہمیں ان کے لیے اللہ کے ہاں ان کے لیے جواب دہی کرنی ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے، کیونکہ زبان خاص طور پر جو ہے ایسے مطلب بندے کی جو ہے پھسلتی ہے اور ایسی جو ہے وہ جرم کر جاتی ہے اور ایسے گناہ کرتی ہے کہ جس کی پکڑ جو ہے اللہ کے یہاں اتنی سخت ہے کہ شاید ہمیں بولتے ہوئے گمان بھی نہیں گزرتا کہ اس کی پکڑ تو بہت سخت ہوگی۔
پھر فرمایا جو کچھ انہوں نے کیا اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہ ہوگا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اور وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے وہ اپنے رب کی حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو یعنی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ شیطان اکیلا نہیں ہے بلکہ شیطان کے چیلے، شیطان کی اولاد اس کے ساتھ ہے، اور وہ اولاد آدم علیہ السلام کو جو ہے ان کے پاس مشن ہے کہ ان کو بہکائیں گے، ان کو بھٹکائیں گے اور ان کو جو ہے وہ گمراہ کریں گے اور ان کو نار دوزخ جو ہے اس میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، نہ خود ان کی تخلیق میں ان کو شریک کیا تھا، اور میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو میں اپنا مددگار جو ہے وہ بنا لوں۔ اللہ نے کہا یہ شیاطین بندگی کے مستحق بن کیسے گئے؟ کیا میں نے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت، کیا تمہاری پیدائش کے وقت میں نے ان کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا جو تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید ان کا بھی جو ہے وہ کچھ اختیار ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کچھ خاص کام ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، ہمارا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اور عاملین کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عامل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کام کو کرنے کے لیے آپ اتنا گوشت لے کر آئیے، اور اس میں بھی بعض دفعہ وہ شرائط لگا دیتے ہیں کہ کالے رنگ کا بکرا ہو یا کالے رنگ کی جو ہے مرغی ہو یا دس اینڈ دیٹ، اور پھر اس کو ویران جگہوں پر وہ کہتے ہیں کہ اس گوشت کو ڈال آئیے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ جنات کی دعوت ہو رہی ہے، اور جنات کے ذریعے جو ہے ان کو خوش کر کے پھر آپ کے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہیں ان کو نکلوایا جا رہا ہوتا ہے، کہ کسی کے گھر میں جو ہے وہ خون کے چھینٹے ڈلوائے جا رہے ہوتے ہیں، تو کسی کے گھر میں لڑائیاں کروائی جا رہی ہوتی ہیں، تو کسی کی زندگی کا سکون جو ہے وہ چھینا جا رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کو لگے آپ سو رہے ہیں، دروازے کھل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، کھڑکیاں دب 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 کر کے بج رہی ہیں، ادھر سے چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کی تو زندگی بے سکون ہو گئی۔ اور جنات کے لیے یہ کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے ان کے لیے کام کرنا۔ تو اس طرح کے جو عملیات جو ہے جو لوگ کرتے ہیں اور جو لوگ کرواتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، مطلب کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا میرے کچھ مسائل جو ہیں ان کو کوئی اور جو ہے وہ حل کر دے گا، تو اللہ نے کہا کیا ان کو میں نے کوئی اتھارٹی دی ہے اس چیز کی، یا وہ خود نعوذ باللہ میرے ساتھ شریک ہیں کسی چیز میں؟ بلکہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ تو اپنا ایمان جو ہے اس کو بھی سمجھیں کہ وہ کھو دیتے ہیں، کہ کتنی کتنی خطرناک چیزیں جو ہیں ہم نے سنی اور پڑھی ہوئی ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی تو لوگ کہتے ہیں وہ فلاں کے گھر سے وہ جو بچہ ہے اس کی وہ فلاں چیز لے آؤ، وہ بچہ مر جائے گا اور پھر اس کے بچے کے بدلے سے جو ہے وہ اولاد ملے گی۔ مطلب اتنی کوئی عجیب و غریب شیطان جو ہے نا انسان سے حرکتیں کرواتا ہے، اور ایسے عجیب و غریب جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرواتا ہے کہ گویا وہ بندہ جو ہے نا اللہ کی بندگی سے تو بالکل دور نکل جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھیے کہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ آپ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ پڑھا کہ جن کو بڑھاپے میں جا کر اولاد ملی، آپ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کا تذکرہ بھی پڑھا کہ جن کو بڑھاپے میں جا کر جو ہے وہ اولاد ملی، لیکن انہوں نے تو کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے تو اللہ سے ہی دعا کی کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ ایسا کر دیجئے۔ اللہ نے چاہا تو ایسا کر دیا، اور اگر اللہ نے مقدر نہیں کی اولاد یا کوئی خوشی جو میری چاہت ہے کہ مجھے مل جائے اور اللہ نے وہ خوشی میرے مقدر میں نہیں کی، تو پھر اگر میں اللہ سے اچھا گمان رکھتی ہوں تو بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب میں اللہ سے ملوں گی تو اللہ تعالیٰ تو مجھے اضافی نمبر دیں گے۔ اگر مجھ سے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو مجھے تو پھر اضافی چیز جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ مارجن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ دیں گے، کیونکہ میں نے اس حال میں صبر کیا اور اللہ کا شکر کیا۔ تو جو لوگ تھوڑ دلے بن جاتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں یہ اس پر دلیل لے کر آتے ہیں کہ جب مصیبت ہوتی ہے ایسے وقت تو حلال وہ حرام جو ہے وہ بھی ہم پر حلال جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو قطعاً یہ کوئی ہماری شریعت میں بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ شیطان نہ میرے مددگار ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے۔ پھر کیا کریں گے وہ لوگ جس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ہرگز ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ جہاں پہ لیڈر جائے گا اسی
آگ کے گڑھے، اسی عذاب کے گڑھے کے اندر اس کا پیروکار جو ہے وہ بھی چلا جائے گا، اور سارے مجرم آگ کو دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آتی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے ہی دیکھ لیں۔ اللہ نے کہا پرانی قوموں کے قصے سنائے، ان کو ان کی جسم میں سے اور آسمان سے اور زمین سے ڈھیروں نشانیاں بتلائیں، اور ان کو یقین دلانا چاہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ جس نے یہ دنیا اور کائنات بنائی ہے اسے بنا کے ایسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ ایک حساب کتاب ہے، ایک اندازہ ہے، اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا جب یہ نہیں مان رہے تو پھر معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی منتظر ہیں انہی برے حالات کے جس کا شکار پچھلی قومیں ہو چکی ہیں۔ رسولوں کو ہم نے اس کام کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ خوشخبری لاتے ہیں اور وہ ڈراوا دیتے ہیں لوگوں کو، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میری آیات اور تنبیہات جو انہیں کی گئیں انہیں مذاق بناتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے رب کی آیتیں سنائی جائیں، ان سے نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور برے انجام کو بھول جائے، جس کا سر و سامان اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اور جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کے دلوں پہ ہم نے غلاف چڑھا دیے جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے بوجھ ڈال دیا، یعنی کہ کانوں میں روئی ڈال دی کہ جس کی وجہ سے انہیں ہدایت کی طرف خواہ کتنا ہی بلاؤ وہ کسی حالت میں بھی کبھی ہدایت جو ہے وہ نہیں پائیں گے۔ یعنی اگر کوئی گروہ یا کوئی انسان اس کو جب نصیحت کی جائے، اس کو جب دلیل دی جائے اور وہ اس کے مقابلے میں مکر و فریب کے ہتھیار لے کر آ جائے اور وہ جھگڑا کرنے پر آ جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ گویا میں تو ان کے دلوں کے اوپر قفل چڑھا دیتا ہوں۔ کہا یہ وہ چیز ہے قرآن کہ جب آپ اس کے اندر داخل ہو تو اپنے تعصبات، اپنی ہر چیز کو سائڈ پر رکھیے اور عاجزی کے ساتھ داخل ہوجیے اور اللہ سے دعا کر کے داخل ہوجیے کہ اللہ میری نظر تو کوتا ہے اور میری تو سمجھ جو ہے وہ کم ہے، تو آپ مجھے جو ہے نا اس کی حقیقتیں آپ میرے دل کے اوپر کھول دیجئے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دل اس ہدایت کے لیے کھول دیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے مگر کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ حالانکہ سیدھی سی بات جو سمجھ آتی ہے کہ ہدایت تو ضرورت ہے گمراہ لوگوں کو، لیکن اللہ نے کہا نہیں، گمراہ نہیں، متقین کے لیے۔ تو اگر کسی کو قرآن پڑھ کے ہدایت نہ ملی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے تقویٰ میں ہی کہیں نہ کوئی کمی جو موجود تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ جب یہاں داخل ہوں تو پھر ایک پوری عاجزی کے ساتھ اور اپنی عقل کو سائڈ پر رکھ کر پھر اس قرآن کی اس کو پڑھو، اس کو دیکھو اور اس کو سمجھو۔ آخر غیر مسلم کیسے ہدایت پا جاتے ہیں؟ وہ ایسے ہدایت پا جاتے ہیں کہ وہ اس کو تعصب کی عینک سے نہیں دیکھتے، وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ اس پہ سوچ و بچار کرتے ہیں، اور ریسرچ کرنے کے بعد اور سوچ و بچار کرنے کے بعد پھر وہ جس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں تو یقیناً وہ نتیجہ جو ہے وہ حق کا نتیجہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو تیرا رب درگزر کرنے والا رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پہ پکڑنا چاہتا تو جلدی عذاب بھیج دیتا، مگر وعدے کا وقت مقرر ہے اور بچ کر بھاگنے کے راستہ تو ہرگز نہیں پائیں گے۔ کو اللہ تعالیٰ اتنے تھوڑ دلے یا اتنے جو ہے اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہے کہ کسی نے زیادتی کی تو ابھی اس کو عذاب دیجیے، اس نے زیادتی کی تو ابھی اس کو عذاب دیجیے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک حالات کی ایک چھلنی لگاتے ہیں اور ان حالات کی چھلنی سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے منافقین کے نام بھی بتا دیے تھے، کچھ کے حالات بھی مطلع کر دیے تھے، کچھ جو بہت ہی کٹر منافقین تھے ان کو تو اناؤنسمنٹ کر کے بھی مساجد سے نکال دیا گیا تھا، لیکن بیشتر جو لوگ تھے ان کے معاملے میں خاموشی اختیار جو ہے وہ کی گئی اور کہا کہ اعمال کرنے دو، اعمال سے جو ہے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون مخلص مسلمان ہے اور کون جو ہے نا وہ منافق ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے بھی زندگی میں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہم سے ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن جب کوئی برا وقت آتا ہے یا کوئی مشکل وقت آتا ہے زندگی میں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون جو ہے وہ خیر خواہ ہے اور کون جو ہے صرف تماش بین ہے ہماری زندگی کے اندر۔ تو ایسے ہی اللہ بھی کہتے ہیں
کہ میں یہ تھوڑی کہ میں اسٹیمپ لگا دوں گا کہ تم مومن ہو، تم مخلص ہو، تم منافق ہو، تم یہ ہو. نہیں، تمہارے اپنے اعمال ہی تم پر دلیل جو ہے وہ بنیں گے. اور اعمال کے لیے اور اخلاص کے لیے توفیق مانگنا بہرحال ہماری اللہ سے دعا بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں اللہ سے بار بار کہنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں توفیق جو ہے وہ دے. جتنے اعمال کرنے کی توفیق ہو اللہ کے شکر گزار ہو، اور اس کو کم سمجھیں، اس کو اپنے لیے کم ہی سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت عمل کر لیا یا ہم نے بہت خیر جو ہے وہ دنیا میں پھیلا دی. وہ نیکی جو میرے اندر تکبر پیدا کر دے وہ بہت بری ہے، اور وہ گناہ جو میرے اندر جو ہے عاجزی پیدا کر دے اور مجھے اللہ کے آگے جھکنے اور رونے پر مجبور کر دے، وہ گناہ بہتر نہیں ہے اس نیکی سے. کہ جو نیکی میرے اندر ایسا تکبر کر دے کہ مجھے بقیہ انسان جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے نظر آنے لگے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. اللہ نے کہا واقعہ یہ نہیں ہے کہ میں عذاب دیتا ہی نہیں ہوں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ابھی کسی نے غلط کیا اور ابھی عذاب جو ہے وہ دے دیا. ایسا نہیں ہوتا. اور ہلاکت کے لیے ایک وقت ہے جو ہم نے مقرر کر رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ضرور مہلت جو ہے وہ انسان کو دیتے رہتے ہیں. اب آ گیا وہ قصہ کہ جس کا سوال جو ہے مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خضر جو ہے ان کے متعلق جو ہے وہ کیا تھا، اور کہا کہ وہ قصہ سنا دو جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا. کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میں سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آیا اور انہوں نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو عالم ہے وہ کون ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے علیہ السلام، تو کیونکہ انہوں نے گمان کیا کہ وحی کا علم تو میرے پاس ہے، وحی سے بڑھ کے تو کوئی علم نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے کیسے گمان، آپ کو کیا پتہ اس بات کا، ٹھیک ہے، کہ علم آپ کے پاس ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کا علم جو ہے، آپ نے غلط کہا، آپ کا علم جو ہے وہ ابھی اتنا مکمل نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے متعلق آپ کو علم نہیں ہوگا. اور یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ کا علم ہے. اور جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، ابھی باغ والے کا قصہ بھی میں نے ابھی آپ سے ہی پوچھا، تو آپ نے کہا اچھا ہو گیا نا، اس کا نقصان ہو گیا. لیکن ظاہر کی آنکھ سے دیکھیں گے تو کیا لگا کہ نقصان ہوا. لیکن اگر باطن کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، دورس بصیرت سے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں لگ رہا کہ بہت اچھا ہو گیا کہ اس کو دنیا ہی میں جو ہے وہ عبرت حاصل ہو گئی اور اس نے یہیں پر توبہ کر لی. تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو خضر ملے، اور پھر جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ، میں علم سیکھنے کے لیے جو بھی اب شخص ہے جس کا علم مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے زیادہ ہے، میں بالکل تیار ہوں اور میں ان سے جو ہے وہ سیکھتا ہوں. اچھا، اس قصے میں ہمارے لیے کیا مطلب ایک عبرت ہے؟ اس میں میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی جو عبرت کا جو سامان ہے، جو سب سے بڑا سبق ہے نا، جو مجھے لگتا ہے مجھے ہفتے وار جو ہے نا دہرانے کی ضرورت ہے، وہ کیا کہ ہر چیز کے نا ظاہر پہ نہیں جانا چاہیے. ہم نا چیز کے ظاہر پر چلے جاتے ہیں، اور ظاہر پر جا کے نا اگر آپ کی کوئی ظاہری چیز اچھی ہے تو شاید میں آپ پہ رشک کر رہی ہوں. ابھی میں وہ کل پرسوں ہی ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی، ایک وہ تھا سعودی کوئی جوڑا تھا، کپل تھا، اور وہ بڑی کوئی زبردست قسم کی کوئی ویڈیوز جو ہیں فیملی ویلاگز، اور وہ ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ بنایا کرتے تھے، اور بڑے پاپولر تھے، پاکستان میں بھی آ کر انہوں نے بنایا. تو ابھی ریسنٹلی ان کی چند دن پہلے ان کی ڈیورس ہوئی ہے، دونوں کی سپریشن جو ہے وہ ہو گئی. اور جب سپریشن ہوئی، اچھا وہ اتنے زبردست وہ ولاگز اور وہ چیزیں بناتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی زندگی جو ہے نا وہ زندگی نہیں ہے، شاید کوئی جنت ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا نا جو ولاگز بنتے ہیں، فیملی ولاگز بنتے ہیں، اس میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ان کی زندگی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری زندگی جو ہے نا وہ بس چکا چوند ہے. اس کو دیکھ کے نا نادان لوگ جو ہے نا وہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ تھپڑ مار کے لال کر دینا. تو ایسی بیوقوفیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا. حالانکہ ہر وہ شخص جس کی زندگی لائم لائٹ میں ایک نظر آ رہی ہے، ایکچولی ویسی نہیں ہوتی. اگر ایسی ہوتی تو یہ جتنی ایکٹریسز وغیرہ ہیں اور جتنے ایکٹرز ہیں اور جتنے یہ شوبز کے لوگ ہیں جو اتنے حسین ہوتے ہیں اور اتنے مالدار ہوتے ہیں، کیا چاہیے ہوتا ہے انسان کو زندگی میں نا؟ عزت، شہرت، ٹھیک ہے، اور دولت. تو سو کالڈ عزت بھی ان کو حاصل ہوتی ہے، جہاں جاتے ہیں لوگ ان کو سر آنکھوں پر جو ہے بٹھاتے ہیں. شہرت ویسے ہی
ان کو اتنی ہوتی ہے کہ اپنی شہرت سے خود ہی تنگ پڑ جاتے ہیں یہ لوگ، اور دولت تو ویسے ہی ان کی بے دام غلام جو ہے وہ بن کے کھڑی ہوتی ہے. تو یہی معیار ہے نا اگر انسان کا، تو یہ ساری چیزیں ان کو حاصل ہوتی ہیں. لیکن سب سے زیادہ یہی لوگ ڈپریس ہوتے ہیں، ہے نا. ڈرگز یہ لوگ لیتے ہیں اور باقی اس طرح کی چیزوں کے اندر انوالو بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے زندگی میں کہیں کچھ مسنگ ہوتی ہے، کوئی چیز نا، کچھ نہیں ہوتا زندگی میں، تو تبھی تو سکون جو ہے وہ نہیں ہوتا. لیکن ہم ان کی ظاہری زندگی جو ہے وہ دیکھ کے، ان کے گھر دیکھ کے، ان کی گاڑیاں دیکھ کے، ان کی خوبصورتیاں دیکھ کے، ان کے پیچھے لوگوں کے دوڑ بھاگ دیکھ کر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا زندگی گزاریں، اور شاید مجھے تو یہ سب کچھ جو ہے وہ حاصل ہی، میں تو پتہ نہیں کتنی حسرت والی زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہوں. تو ایسے ہی وہ سعودی جوڑا تھا، اور ان کی بھی جب وہ فیملی ولاگز اور ایسی چیزیں آتی تھیں تو لوگ بڑا اس کو مطلب سمجھتے تھے. اب اس کی وائف کا میں پڑھ رہی تھی کل، تو اس نے کہا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب یہ مجھ پر مینٹلی یا فزیکلی ٹارچر نہ کرتا ہو. مجھے نہیں پتا اس میں سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے، لیکن آخر میاں بیوی میں لہتی یوں ہی تو نہیں ہو جاتی، کوئی تو دراڑیں ہوتی ہیں نا. اب وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں یا سچ کہہ رہی ہیں، لیکن کچھ تو تھا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے تھے، پوسٹ کر رہے تھے، آپ ڈرامہ تھا نا. اور اس کو دیکھ کر ہماری خواتین جو ہیں وہ پھر ان کو اپنے شوہر برے لگنے لگ جاتے ہیں، بچیوں کو تو خاص طور پر، کہ ہمارا شوہر تو ایسے نہیں کرتا، اور وہ ویلنٹائن پہ پھول نہیں لے کر آیا، اور اس نے جناب یہ کام نہیں کیا، اور اس نے شاید ہماری اینیورسری نہیں یاد رکھی، اور اس نے یہ نہیں کیا ہمارے ساتھ، ویسے نہیں کیا، ہے نا. تو وہ جب یہ چیزیں جب ہم ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں تو یہ جھوٹے آئیڈیلز ہیں، یہ جھوٹے آئیڈیلز ہیں جن کے پیچھے چل کے ہم اپنی سچ مچ کی زندگی کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہر چمکتی ہوئی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی، اور ہر ظاہر میں نظر آنے والی خیر خیر نہیں ہوتی، اور ہر ظاہر میں نظر آنے والی جو کیا کہتے ہیں برائی ہے وہ دراصل برائی نہیں ہوتی. بعض دفعہ برائی کے پیچھے جو ہے ہمارے لیے کوئی خیر بھی ہوتی ہے. تو بہرحال یہی قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں، اور ورنہ تو میں ایک دور زمانے تک بھی چلتا رہوں گا. جب وہ وہاں پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہوئی ہے. یہ نشانی اللہ نے ان کو دی تھی. ایک مچھلی تھی ان کو، تو وہ مچھلی جو ہے وہ فرائیڈ تھی یا روسٹڈ تھی وٹ ایور، تو اس کو وہ کھا رہے تھے، اور اللہ نے یہ نشانی دی تھی کہ ایک ایسی جگہ پہنچو کہ جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ کی مچھلی جو ہے نا وہ آپ سے جو ہے جدا ہو جائے گی. تو سمجھو کہ وہیں پہ رک جانا، اور وہیں پہ وہ شخص آئے گا جس سے آپ کا ہم نے ملاقات طے کی ہے، اور پھر وہاں پر آ کے آپ سے ان کی ملاقات جو ہے وہ ہو جائے گی. اس کے بعد جب ایسا ہی ہوا، اور جب وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے، مچھلی اپنی جو ہے وہ آدھی کھائی ہوئی تھی، ایک سائڈ سے کھائی ہوئی تھی اور ایک سائڈ اس کی باقی تھی. وہ نکلی ہے، اٹھی ہے، اور اٹھ کے وہ دریا کے اندر ایسے چلی گئی جیسے دریا کے اندر کوئی روشن دان یا کھڑکی جو ہے وہ کھلی ہو، سرنگ سی بنی، اور وہ معجزاتی مچھلی جو ہے اس کے اندر دریا میں چلی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو پتہ نہیں چلا، ان کے ملازم نے جو ہے، خادم نے یہ دیکھ لیا، لیکن خادم ان سے ذکر کرنا بھول گیا، اور پھر یہ لوگ آگے چلے گئے. اور پھر جب آگے چلنے کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے خادم سے کہا لاؤ بھائی ناشتہ تو کھلاؤ ہمیں، آج تو ہم بری طرح تھک گئے. عجیب بات نہیں ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے، پہلے تو نہیں تھکے، آج کہہ رہے ہیں کہ آج ہم بری طرح تھک گئے. اس لیے کہ یہ وہ سفر تھا کہ جو مطلوب نہیں تھا، یا آپ نے اپنی غفلت سے کیا. اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے. کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کہ زندگی میں جتنے پھیلاوے اللہ نے کرنے کہے ہیں نا کرنے کو، بس اتنے ہی پھیلاوے کریں تو تھکن نہیں ہوگی. ہم غیر ضروری پھیلاوے کر لیتے ہیں، وہ غیر ضروری پھیلاوے ہمیں اتنا کو مشغول کر دیتے ہیں، اتنا کو مصروف کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اپنے فرائض سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اپنی قبر حشر اور آخرت سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور اتنے کو پیر جو ہے نا وہ ہم پھیلا لیتے ہیں کہ بس پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری تو گھرداری ہی نہیں کبھی نپٹے گی، ہمارے تو بچوں کے کام ہی کبھی نہیں سمٹیں گے، مجھے تو ویسے ہی نہیں آرام کرنے کو کچھ وقت ملتا، تو کون قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالے، کون اپنی آخرت کو بنانے کے لیے وقت نکالے. حالانکہ اپنی قبر حشر اور آخرت کی فکر کرنا سب سے پہلے میری اپنی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو جسے کھانا پکا کے دینا میرا ذمہ داری ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھنا ذمہ داری ہے، باقی چیزوں کو تو ایسے ہی مجھے اپنی صحت کا خیال رکھنا جسمانی اور روحانی.
یہ بھی میری اپنی ذمہ داری ہے. اور اگر میں کبھی میں اتنی زندگی کی الجھنوں میں الجھ گئی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے لیے ٹائم جو ہے اسپیئر نہیں کر پا رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو غلط پرائرٹائز کیا، میں کہیں اور میں غلط ٹائم دے رہی ہوں جو کہ نہیں بنتا دینے والا. ادھر اتنا ٹائم نہیں بنتا دینے والا جتنا میں دے رہی ہوں، اور میں وہ غلط کر رہی ہوں. تو ایسا ہی ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ سفر مطلوب ہی نہیں تھا نا، تو مطلوب نہیں تھا تو پھر اس کی تھکن ہو گئی. اور جو سفر مطلوب تھا، جتنا اللہ نے لکھا ہوا تھا، تو اس میں تھکن ان کو جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو بہرحال کہا آج تو بری طرح تھک گئے. خادم بولا ارے آپ نے دیکھا کیا ہوا، جب ہم فلاں چٹان کے پاس ٹھہرے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال ہی نہیں رہا، اور لگتا ہے شیطان نے مجھے غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھولا، اور مچھلی تو عجیب طریقے سے نکلی اور دریا میں چلی گئی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر جو اس کی جگہ ہے، جہاں پر اس کو ہونا چاہیے، جہاں پہ اس کو ٹھہر جانا چاہیے، شیطان آگے سے کھڑا ہو کے اس کو کہتے ہیں آؤ آؤ، تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ لالچ دیتا ہے، یا اس راستے کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے بھلاوے میں آ کر چل پڑتا ہے. اب سمپل سی بات ہے، اگر آپ شرعی جو ہے اس طریقے سے دیکھیں تو شادیاں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں. زیادہ زیادہ 2 دن کی مصروفیت ہے، 1 دن نکاح کی اور 1 دن ولیمے کی، اینڈ دیٹس اٹ. تو یہ ہم نے کہاں سے 6 مہینے کی مصروفیت نکال لی ہے کہ دنیا کی مارکیٹ میں جو سامان ہے نا، ہم نے ہر سامان لا کے مہیا کرنا ہے، چاہے اس سے شادی سے اگلے ہی دن یا اگلے ہی ہفتے جو ہے وہ بچی دوبارہ جا رہی ہوگی بازار، اس کی ضرورت ابھی بھی پوری نہیں ہوگی نا، اس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے وہ جوتے، وہ پرس، وہ کپڑے، وہ سامان، وہ سارا کچھ جو ہے، جو ہم نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس کی کلیکشنز جو ہیں وہ اکٹھی کی ہوئی ہوں گی. کتنی دفعہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاید بعض دفعہ تو ایک دفعہ بھی پہننے کی اس کی نوبت جو ہے وہ نہیں آئی ہوتی، جس کے اوپر باپ بھائیوں کا اتنا کو پیسہ اور آپ کا اتنا کو وقت اور اتنی آپ کی چیزیں جو ہیں اس پر لگ گئی ہوتی ہیں. تو اگر وہ شریعت کے مطابق ہو تو اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو ہر ایک کا دل کرتا ہے اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنے کو، تو ضرور خرچ کیجیے، لیکن اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی باقی چیزوں کو بچا کے جو ہے وہ کیجیے. اتنی بری طرح اپنے آپ کو ان چیزوں میں مت کھپا دیجیے کہ پتہ چلے کہ نہ ہمیں اپنے آرام کرنے کا ہوش ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب شادیاں ہو جاتی ہیں اس کے بعد پورا گھر بیمار پڑا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. کیوں ہوتا ہے؟ اس سے کہ ہم نے اپنے آپ کو بلا وجہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تھکایا ہوتا ہے. تو کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں میں بھی اتنا تھکایا ہے؟ اتنی بری طرح تھکایا ہے؟ جب عبادت اب یہ موسم بہار چل رہا ہے عبادت کرنے کا، لیکن ہم اتنا تو نہیں تھکتے. ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی جاب بھی کرنی ہے، نہیں بھائی ابھی گھر کے کام بھی کرنے ہیں، نہیں بھائی ابھی آرام بھی کرنا ہے، نہیں بھائی ابھی یہ بھی اور جب یہ فنکشنز اور یہ ساری مصروفیات ہماری چلی تو پھر ہماری راتوں کی نیندیں کہاں، تو آرام کہاں، تو کھانے کا وقت کہاں، اور کوئی چیز کہاں اور کوئی چیز کیسے. سب ہم جو ہے کیوں کہ وہ شیطان وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہمیں بار بار جو ہے نا اٹریکٹ کر کے ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، اور ہم کشا جو ہے وہ اس کی طرف چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال شیطان نے اس کو غافل کیا اور وہ کہنے لگا میں تو بتانا ہی بھول گیا کہ مچھلی نکلی اور دریا میں چلی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی، کہا یہی تو نشان تھی، یہی تو اشارہ تھا، چلو واپس چلو اپنے نقش قدم پر. پھر وہاں پر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس بات کی دعا کی تھی. وہ دعا کے میں الفاظ ان کا مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ ہر چیز کی حقیقت کا علم میرے اوپر جو ہے نا وہ تو کھول دے، حق کو حق کر کے دکھا دے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں یہ حق ہے لیکن حق نہیں ہوتا، وہ باطل ہوتا ہے. بعض دفعہ ہمیں کوئی چیز باطل لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ باطل نہیں ہوتی، اسی کے اندر حق ہوتا ہے. تو کہا مجھے چیزوں کی حقیقتوں کا شعور اور اس کا علم جو ہے وہ عطا کر دے. تو کہا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے جن سے آپ کی ملاقات ہوگی یہاں پر، اور ان کے پاس ایک ایسا علم ہے کہ جس کی شاید سمجھ ابھی آپ کو بھی نہیں ہے، اور ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی سمجھ آئے گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھتے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس دانش کی تعلیم کیجئے
جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ بھی حقیقت ہے کہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آپ تو چلائیں گے، ہائے ایسے کیوں ہو گیا، ہائے ایسے کیوں ہو گیا، تو ٹھیک ہے، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور پوری دل سے ہی کہا ہوگا نا کہ آپ مجھے صابر ہی پائیں گے، پھر میں نہیں نافرمانی کروں گا، کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ ان کا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے چلیں، لیکن مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں اس وقت تک جب تک کہ میں آپ سے خود اس کا تذکرہ نہ کر دوں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ شرطیں طے ہو گئیں، اب وہ دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تو کشتی والے تو ڈوب جائیں گے، آپ نے تو بڑی بری حرکت کی۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بھول ہو گئی، بھول چک معاف، اور میرے معاملے میں ذرا سختی سے کام نہ لیجیے، ایکسکیوز کر لیا، اور حیران تو ہوئے یہ کیا، تو کام تو غلط کیا، اچھا چلے اب ڈانٹ بھی پڑ گئی، اب چپ ہو گئے، پھر چل پڑے۔ آگے گئے تو ایک لڑکا ملا، اس شخص نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے نہ کسی کا خون کیا تھا، یہ تو بھئی بہت ہی برا کام کیا آپ نے۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا نا صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اب اس کے بعد کوئی بات پوچھوں نا تو مجھے ساتھ نہیں رکھیے گا، لیجیے اب تو آپ کو میری طرف سے عذر بھی مل گیا۔ یعنی استاد اور شاگرد کا بتایا جا رہا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ بار بار جو ہے بلاوا بھول جو ہے وہ کر رہا ہے، استاد بار بار سرزنش کر رہا ہے، لیکن بہرحال وہ پھر اپنا جو ہے وہ ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں۔ اب تیسری بات آئی، پھر وہ آگے چلے، پھر ایک بستی میں پہنچے، جب اس بستی میں پہنچے تو لوگوں سے کھانا مانگا، مگر ان لوگوں نے ایسے بستی کے کوئی بے رحم لوگ تھے کہ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، وہ جو شخص تھا اس نے دیوار کو ٹھیک کر دیا، دیوار گرنے والی ہے، دیوار کو ٹھیک کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا لیجئے آپ چاہتے تو اس کی اجرت ہی لے لیتے، یعنی اتنے بدتمیز لوگ، اتنے بد اخلاق لوگ کہ مہمانوں کو کھانا نہ کھلائیں، اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی کہ کوئی دیوار کے نیچے آ کے کوئی کسی کو چوٹ نہ لگ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو اب یہ تین واقعات ہو گئے جس میں موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے۔ تو اب اس شخص نے کہا بس بھائی میرا تمہارا ساتھ تو ہوا ختم، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ سنو کشتی کا معاملہ کیا ہے، کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ یعنی اب فائدہ کیا ہوا کہ اگر وہ اس میں سوراخ نہ ہوتا تو پھر جب وہاں پہ پہنچتے تو پوری کشتی جاتی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا کشتی عیب دار ہو گئی، تو اس کا فائدہ کیا ہو گیا کہ عیب تو تھوڑا سا ہوا کشتی میں لیکن کشتی بچ گئی، ٹھیک ہے۔ رہا وہ لڑکا جس کے والدین مومن تھے، مگر ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایک ایسی اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بہتر ہو اور صلہ رحمی بھی جس سے متوقع ہو۔ یعنی یہ بچہ جو ہے کل کو شاید آزمائش بنتا اپنے والدین کے لیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کے والدین کی نیکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنے نیک والدین کا ایسا نافرمان بچہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد جو جس کی سرکشی ماں باپ کو تنگ کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچپن میں ہی اس کو موت دے دی اور اس کے بدلے ایک اور صالح اولاد جو ہے ان کو عطا کر دی۔ اچھا اب دیوار کا معاملہ سن لیجیے، یہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ جو ہے وہ دفن تھا جو ان کے باپ نے ان کا ورثے کے طور پر چھوڑا تھا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جاتا، اور لوگ جو ہیں بچے چھوٹے تھے، بچے حفاظت نہ کر سکتے۔ تو ان کا باپ چونکہ نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ جب یہ بچے دونوں بالغ ہوں تو تب اپنا خزانہ نکالیں، یعنی اللہ نے غیب سے انتظام کر دیا کہ وہ جو خزانہ ہے وہ بچوں کے بڑے ہونے تک اس کی حفاظت جو ہے وہ ہوتی رہے۔ یہ سب تمہارے رب کی رحمت کی وجہ سے کیا گیا، میں نے سب کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا۔ وہی بات ہے نا کہ بعض دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے
اور کومے میں ہوتا ہے اور اتنی بری حالت ہوتی ہے، عمر رسیدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بیچارہ زندگی کی مشقت کاٹ رہا ہوتا ہے۔ نہ صرف وہ زندگی کی مشقت کاٹ رہا ہوتا ہے، بلکہ کیا کہ اس کے جو لواحقین جو اس کی لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے بڑی مشقت میں زندگی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی سانس سے چلا رہے ہیں۔ جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک بندہ بھلا چنگا اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کچھ دیر کے بعد اس کی موت کی اطلاع آ جاتی ہے، اور ہمارے گمان کے مطابق ابھی اس کی دنیا سے جانے کا وقت بھی نہیں ہوا تھا، اس کی عمر 25 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 45 سال ہے، تو ہم تو سمجھتے ہیں ابھی تو عمر نہیں ہے اس کی جانے کی، اور وہ بیچارہ ایک دم سے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے، بیوی چھوڑ کے، اس طرح چھوڑ کے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، اور ہماری سمجھ میں وہ ساری باتیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں آ رہی ہوتی، تو کہا کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج نہیں ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، جس اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ طے کیا ہے، اس کے کیا راز ہیں وہ مجھے آپ کو نہیں پتا، اور وہ جو بھی چیزیں ہیں یا تو ہماری نصیحت کے لیے ہیں، یا ہماری عبرت کے لیے ہیں، یا ہماری پکڑ کے لیے ہیں، یا ہماری آزمائش کے لیے ہیں، جو بھی آپ سمجھ لیجیے، اس کے ہر کام میں خیر ہے۔ جس چیز میں نے اپنی طرف سے پوری ایک تدبیر کر لی، پورا میں نے زور لگا لیا اور مجھے نہیں حاصل ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ بس پھر وہ میرا اللہ میرے لیے وہ بات پسند ہی نہیں کرتا، میرا اللہ میرے لیے وہ چیز چاہتا نہیں ہے، تو مجھے اس پر راضی رہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ سوال کیا گیا نا کہ تدبیر کیا ہے اور تقدیر کیا ہے، تو انہوں نے کہا ایک ٹانگ اٹھا لو، اس نے اٹھا لی ٹانگ، انہوں نے کہا اب دوسری بھی اٹھا لو، تو انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں اٹھا سکتا، کہا بس یہی تدبیر اور تقدیر ہے، یعنی آدھا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں، تم کرو، کر سکتے ہو، جاؤ محنت کرو، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر وہ کاروبار جو نفع کی نیت سے شروع کیا جاتا ہے، کیا خیال ہے وہ نفع دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ 80% کاروبار جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ کرنے والوں کی نیت اس کی تباہی کی نہیں ہوتی، کرنے والے تو نفع کی نیت سے اور خیر کی نیت سے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ 100% اولاد جو انسان جو ہے مشقت سے پالتا ہے، پوستا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، کیا عجب ہے کہ اس سے 100% فائدہ ہم سب اٹھا سکیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ شاید کوئی ماں باپ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی بہت ہی اللہ کے پیارے ہوں گے، یا ان کے لیے اللہ نے کوئی خاص ہی فیصلہ کیا ہوگا، ورنہ کئی ایسے نیک لوگ کہ جنہوں نے بالکل حلال پہ اپنے بچے پالے ہوتے ہیں اور تربیت بھی بڑی اچھی کی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے بچے ایسے غلط رستوں پہ چلے جاتے ہیں، اور ایسی بڑی آزمائش جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے بن جاتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں کہاں سے کمی رہ گئی۔ لیکن جو آزمائش ان کے مقدر میں اولاد کی آزمائش اللہ نے لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اتنے بھلے چنگے اور اتنے نیک لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ ان کو یہ اتنی تکلیف سے ان کی موت کیوں ہوئی، اور اتنی تکلیف دہ زندگی ان کی کیوں ہوئی۔ تو یہ فیصلے میں اور آپ جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا جو چیزیں مجھے اور آپ کو سمجھ نہ آئیں وہ معاملات اللہ کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیں نا۔ کتنے لوگ جو ہیں ہم میں سے، ہم خوبصورت لوگوں کے اوپر جو ہے رشک کرتے ہیں، آف کورس خوبصورتی ہر بندے کو متاثر کرتی ہے، لیکن ابھی میں کچھ دن پہلے ہی ایک ریسرچ جو ہے پڑھی تھی، انہوں نے کہا جتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں نا وہ زندگی میں زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان کی ہیراسمنٹ زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ نوٹس کیے جاتے ہیں، اور نوٹس جب وہ کیے جاتے ہیں زیادہ تو وہ زیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں ایز ٹو کمپیئر ایک ایوریج شکل رکھنے والا۔ ایوریج شکل والے زیادہ مطمئن زندگی گزارتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں چیلنجز جو ہیں وہ زیادہ آتے ہیں۔ اب ہم تو اگر چوائس آئے، میں آپ کوئی بھی ہوگا، ہم کہیں گے ہم تو بہت خوبصورت بننا چاہیں گے، ہر لحاظ سے ہم چاہیں گے کہ ہمیں خوبصورتی جو ہے وہ حاصل ہے، لیکن یہ پوری دنیا میں مطلب کہتے ہیں یہ بات پروون ہے کہ جتنے بھی انتہائی خوبصورت لوگ ہوں گے، ایک وہ اپنی زندگی، ان کی زندگی ٹف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے ان کی زندگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے نا، تو یہ نہیں،
جو ہے ہمیں پتہ ہوتا، ہر ایک کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ٹرائل، کچھ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہیں، اور اس کی حقیقت کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ انسان تمہارا علم جو ہے وہ بہت لامحدود ہے، تمہارا علم لامحدود ہے، وہ محدود ہے، تمہارا علم محدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اللہ وہاں بھی دیکھ سکتے، اس کے پار بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اپنی تقدیر کے اوپر جو ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، بس یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہر تقدیر جو اچھی ہے یا بری ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاتی ہوں، اس میں یہ گلا شکوہ کیے بغیر کہ ایسا کیوں ہو گیا اور ایسا کیوں ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سبق تھا کہ جو مجھے لگتا ہے کہ ہر ہفتے ہمیں بھی دہرانا چاہیے، کیونکہ زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ظاہر ہے ہر روز نئے نئے واقعات ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بندہ کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا، تو وہاں پر فوراً اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ میں واقعات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی۔ ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا یہاں پر یہ بات بھی طے ہو گئی، اور کہا کہ یہ وہ چیزیں تھیں جن کی حقیقت پہ تم صبر نہ کر سکے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو آؤ میں تمہیں اس کا حال بھی تمہیں کچھ بتاتا ہوں۔ ذوالقرنین جو ہے یہ ایک جو ہیں وہ بادشاہ تھے، اور ان کی جو ہے دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے وسائل اور اسباب جو ہے وہ ان کو مہیا کیے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مشرق اور مغرب کا سفر ان کو عطا کیا تھا، اور ان کی جو فتوحات تھی اس میں بہت ہی کوئی عجیب و غریب قسم کے واقعات بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا۔ اچھا، دو بادشاہ جو ہے نا وہ کافر تھے جن کی پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکومت رہی، ایک نمرود اور ایک بخت نصر، اور دو بادشاہ جو ہیں وہ مومن تھے جن کی پوری دنیا کے اوپر حکومت رہی، ایک ذوالقرنین تھے اور ایک تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو بہرحال کہا ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا، اور سارے اسباب اور وسائل ہم نے ذوالقرنین کو بخشے۔ پھر وہ مغرب کی طرف اس نے سامان سفر کا کیا، اور یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، یعنی زمین میں وہاں تک وہ چلتے گئے کہ جہاں پر بس ایسے لگ رہا تھا کہ اب اس کے بعد جو ہے زمین کی حد جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور وہ خشکی کے آخری سرے پہ پہنچے جس کے اینڈ میں سمندر تھا، اور پھر سورج کو ایک کالے پانی میں انہوں نے ڈوبتے ہوئے دیکھا، اور وہاں پہ ان کو ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے یہ مقدرت حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچا یا ان کے ساتھ نیک رویہ جو ہے وہ اختیار کر، اور اس نے کہا جو ظلم کرے گا اس کو سزا دوں گا، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور زیادہ سخت عذاب دے گا اللہ اسے، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکامات جو ہے دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچا۔ پہلے پہنچے تھے غروب آفتاب کی حد تک جہاں زمین کی لمٹ ہی ختم ہو رہی ہے، اب وہ پہنچے مشرق کی جانب، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ سویلائز دنیا سے ہٹ گئے وہ، ٹھیک ہے، ایک ایسی لوگوں تک پہنچے کہ جو بالکل کیا کہتے ہیں، نہ ان کے گھر تھے نہ ان کے پاس کوئی خیمے تھے، بالکل وہ جنگل کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے۔ تو یہ حال تھا ان کا نا، تو ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسا زمانہ جب سفر کی ایسی سہولیات بھی نہیں تھیں، ایسی آسانیاں بھی نہیں تھیں، ایسے میں پوری دنیا کے ایسے چکر لگانا، تو کیا زبردست بادشاہ جو ہیں ذوالقرنین ہوں گے کہ زمین کے اس سرے پہ سفر کیا، پھر زمین کے اس سرے پر جا کے سفر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ پہنچے، اور یہ کون سا علاقہ آ گیا، یہ یاجوج ماجوج کا علاقہ آ گیا۔ دو پہاڑ تھے، ان کے درمیان پہنچے، اور ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی زبان جو ہے وہ ذوالقرنین کے لیے اور ذوالقرنین کی زبان ان کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ ان لوگوں نے ان سے کہا، یعنی اشارے سے کہا ہوگا یا جو بھی کیا ہوگا کہ اے ذوالقرنین یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کوئی ٹیکس دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند کو جو ہے وہ تعمیر کر دیں۔ یعنی اب فائنلی وہ ایسی جگہ پر جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں کہ جو یاجوج ماجوج کا علاقہ ہے، اور یاجوج ماجوج آتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے،
اس علاقے میں آ کے نا، تو جب ذوالقرنین جو ہے غیر معمولی اسباب کے ساتھ اور کچھ ٹیکنالوجی ہوگی ذوالقرنین کے پاس، ابھی ہمیں پتہ چلے گا جب وہ دیوار بنائیں گے تو ان کی ٹیکنالوجی بھی ہمیں سمجھ آئے گی کہ کس قسم کی ان کی ٹیکنالوجی تھی. تو وہاں پر جب وہ پہنچے تو اس قوم نے دیکھا کہ یہ شاید ہماری کوئی نجات دہندہ ہیں اور شاید ہمیں ان سے کوئی فائدہ جو ہے وہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ نہ کوئی ایسا کر دیں کہ بس کوئی روک ہو جائے، کوئی ایسا کریں کہ دیوار کوئی حائل ہو جائے. یہ جب ہوتا ہے یہاں سے آتے ہیں اور آ کے نا یہاں پہ ہمارے علاقے میں ہماری بستی میں فساد مچا کر جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے. انہوں نے کہا مجھے تمہارا ٹیکس نہیں چاہیے، مجھے تم سے کوئی مالی معاوضہ نہیں چاہیے، چونکہ تم میری رعایا ہو اور تمہیں جو چیز تکلیف دیتی ہے اس تکلیف کو دور کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. تو تم ایسے کرو، مین پاور دو، ہاں اس کی مجھے ضرورت ہے، محنت سے میری مدد کر دو، کچھ لوگ آؤ اور لیبر کا کام کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے ایک بند بنائے دیتا ہوں، اور مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. یعنی اب آپ اس زمانے کی ٹیکنالوجی سمجھے کہ دو پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان جو گیپ ہے نا اس کو فل کیا جا رہا ہے. کس چیز سے فل کیا جا رہا ہے؟ لوہے سے. لوہے کی چادریں آئی ہیں اور پھر اس کے بعد ان چادروں کو جو ہے آگ سے دہکایا گیا ہے، یعنی کہ لوہے کو پگھلایا گیا ہے. اور پگھلانے کے بعد جب یہ بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو انہوں نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا. ٹھیک ہے، اس کو بند کو پوری طرح مضبوط کر دیا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتی. اتنی بلند وہ جو ہے انہوں نے بند جو ہے باندھا یا دیوار جو ہے بنائی، اور اس میں نقب لگانا بھی ان کے لیے مشکل تھا. تو ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. اللہ کا جو اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کو اپنا کمال نہیں سمجھتا، وہ اللہ کی عطا سمجھتا ہے. انہوں نے نہیں ان کو بڑکے مارے، دیکھو میں نے تمہارے لیے ایسے کر دیا، دیکھو میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ یہ کر دیا. ہمارے ہاں تو ہماری ہی ٹیکس کے پیسوں سے اور عوام کے ہی جو بیت المال ہے اس سے لوگوں کو راشن دیا جاتا ہے، تصویریں اپنی چھاپی جاتی ہیں، اخبار میں اشتہارات ایسے دیے جاتے ہیں کہ جیسے آپ اپنی جیب سے جو ہے وہ سارا مال جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور پھر اس سے فائدے بھی آپ اپنے جو ہے حاصل کر رہے تھے. تو نہ جانے ہم کس دور میں اور کیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رہ رہے ہیں. ورنہ اچھے بادشاہ تو ایسے ہوتے تھے کہ جب انہوں نے کام کیا تو کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے. مگر جب رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ ذوالقرنین کوئی عام بادشاہ نہیں تھے، ان کو بھی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی کرامات حاصل ہوں گی اور کوئی مستقبل کا علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ظاہر کیا ہوگا، کہ ان کو اندازہ ہے کہ جب تک یہ دیوار قائم ہے اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا یہ یاجوج ماجوج دنیا میں نکلیں گے اور دنیا میں فساد جو ہے وہ برپا کریں گے، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ بالکل برحق ہے. اور اس روز ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ یاجوج ماجوج کتنی بڑی تعداد میں ہوئے کہ سمندر کی موجیں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کے ساتھ جمع کر دیں گے. کہا یاجوج ماجوج جو ہے وہ بے شمار تعداد میں ایسے آئیں گے جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آتا ہے، اس طریقے سے یہ نکلیں گے اور کسی اونچی جگہ سے آئیں گے، کیونکہ قرآن میں لیتا ہے حدبی ینسلون، کہ یہ پہاڑ کی جو چوٹیاں نا اسے پھسلتے 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 جو ہے نا یہ لوگ آ رہے ہوں گے. اور عالم ان کا یہ ہوگا کہ یہ جس دریا پہ سے گزریں گے اس کو خشک کر دیں گے، سارا پانی پی جائیں گے. جس کھیتی پہ سے گزریں گے اس کو جو ہے اس کا ایک بھی دانہ جو ہے وہ باقی نہ چھوڑیں گے، اور پوری دنیا کے اوپر قحط کا ایک بلائے ناگہانی بن کر جو ہے یہ قرب قیامت ہے کہ بلائے ناگہانی بن کر جو ہے یہ دنیا کے اوپر نازل ہوں گے. اور اس کے یعنی بالکل قیامت کے قریب کے جو یہ حالات ہیں یہ ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر سور پھونکا جائے گا اور سب انسان ایک ساتھ جمع کر دیے جائیں گے. وہ دن ہوگا جب کافروں کو جہنم کے سامنے لے کر آئیں گے اور ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت سے اندھے بنے ہیں کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار رکھ رہی ہے. پھر وہی سبق
کون سا سبق؟ جو میں روز بھول جاتی ہوں، توحید کا سبق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز جو ہے وہ مت بنا لو، یعنی تم یہ مت سمجھو کوئی بھی. اب دیکھیں نا، اب یہ جو قوم تھی جس کے پاس یہ ذوالقرنین پہنچے، یہ لوگ عاجز تھے اس کام کو کرنے سے. ذوالقرنین نے وہاں پہنچ کر ان کا کام جو ہے وہ کر دیا اور ان کو اس مصیبت سے نجات دے دی جس مصیبت کے اندر وہ مبتلا تھے. لیکن کیا وہ اپنا نجات دہندہ ذوالقرنین کو سمجھے یا اللہ کو سمجھے کہ جنہوں نے ذوالقرنین کو ایک وسیلہ بنا کر وہاں ان کی مدد کے لیے بھیجا؟ ٹھیک ہے، یہ درست عقیدہ ہے کہ میں کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ کے ذریعے کسی ایکس وائی زیڈ کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ میری مدد کر دے، یا میں ہی ریکویسٹ کر دوں کہ بھئی آپ میری مدد کر دیں. تو مدد اگر آپ نے کی ہے تو یہ اس توفیق سے کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یا اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے مجھ پر کی ہے کہ میری مصیبت اور میری تکلیف کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں نرمی ڈال دی. آپ میرے بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، آپ میری اولاد بھی ہو سکتے ہیں، آپ میرے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اور اجنبی بھی ہو سکتے ہیں. مدد کرنے پر آئے تو اجنبی ایسی مدد کر جاتے ہیں کہ بعض دفعہ اپنے سگے رشتہ دار بھی جو ہے نا وہ مدد ہماری نہیں کر پا رہے ہوتے. لیکن پھر اس مدد کو اس بندے کی طرف صرف لیٹ کرنا وہ بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے، مدد اس بندے نے کی، کہا اس کا بھی شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو، بنتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اصل شکریہ کس کا ہے؟ اصل شکریہ اس مالک کا ہے، اس رب کا ہے کہ جس نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ وہ آپ کی جو ہے اس مصیبت کے وقت میں وہ آپ کی مدد کر دے. تو شکریہ جو ہے وہ اس رب کا جو ہے بنے گا کہ جس نے یہ بات جو ہے وہ ہماری مصیبت کے وقت میں اس شخص کو ہماری مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ بھیج دیا. یہ کنیکشن جو ہے نا یہ بھی کبھی بھی غلط جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اب کیا کرتے ہیں ہم، کبھی بیمار ہوتے ہیں تو اب اس فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا لو. بہت اچھی بات ہے، ڈاکٹر سے علاج کرانا بنتا ہے اور یہ سنت بھی ہے کہ ڈاکٹر سے جو ہے وہ علاج کرایا جائے. لیکن اس بات کو سمجھے کوئی ڈاکٹر ہمارا علاج نہیں کر سکتا، کوئی دوا ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتی، الا یہ کہ اللہ چاہے، الا ماشاء اللہ. جب تک ہے ہمیں حکم ہے اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈیں، ہمیں حکم ہے اچھی دوا اپنے گمان کے مطابق جو بھی ہمارا ایک اختیار ہے اس کے مطابق. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ ڈاکٹر ہی آرام دے گا یا یہ دوا آرام دے گی، تو پھر وہ ڈاکٹر خود ہی اس بیماری سے کیوں مر جاتے ہیں جس کا علاج وہ ساری زندگی لوگوں کا کرتے آئے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس میں حقیقت جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. اسباب اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نہیں مطلب ہمیں منع کیا، لیکن اسباب کو ہی سب کچھ جو ہے وہ مان لینا وہ بالکل غلط ہے. دیکھیں کہ اب ہم نلکا کھولتے ہیں اور اس میں سے پانی آ جاتا ہے، لیکن پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ پانی تو اس ٹینکی سے آ رہا ہے نا جس کے اندر موجود ہے. اگر اس ٹینکی کے اندر پانی نہیں ہو، آپ نلکا کھولتے ہیں آپ کو پانی نہیں ملے گا. اب ٹینکی میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا کوئی قدرتی سورس ہے یا وہ پمپ چلا کر جو ہے ہم اس کے اندر پانی بھریں، جو بھی اس کا ذریعہ ہے. لیکن صرف ٹوٹی کھولنے سے پانی آنے کو سمجھنا کہ پانی جو ہے وہ اس ٹوٹی سے آ رہا ہے اور ٹوٹی کو اپنا خدا مان لینا اور ٹوٹی کو اپنا جو ہے وہ سمجھ لینا کہ یہی ہماری جو ہے مشکل میں ہمارے کام آ رہے، تو ہم اتنے ہی تھوڑ دلے ہو جاتے ہیں کہ جب ہم کسی سے جو ہے کسی صاحب مزار کے پاس یا کسی کے پاس جا کے ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو یوں سمجھتے ہیں ہم کہ شاید اس کی عطا ہے، شاید اس کی دین ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہے. کسی انسان کے اندر جو ہے یہ مجال جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کا فائدہ کر سکے. کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ کسی انسان کو جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ دے سکے. تو بہرحال ابھی ہم یاجوج ماجوج کے قصے کو ہم کلوز کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہے اس کی احادیث صحیحہ میں ایک جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول اور دجال کے بعد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکلیں گے. یعنی ابھی اتنے فتنے آنے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یاجوج ماجوج جو ہے وہ نکلیں گے اور پھر یہ جو دیوار ہے جو ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ہے یہ ہٹا دی جائے گی اور یہ دیوار میں شگاف ڈالیں گے اور یہ شگاف تو ڈل چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ ایک ایسے انگلیوں کو ملا کے کہا کہ اتنا شگاف جو ہے وہ پڑ چکا ہے اور پھر یہ لوگ جو ہے نا روز اس شگاف کو جو ہے وہ بڑا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ دیوار توڑ کر نکلیں گے اور کتنی تعداد میں ہوں گے
کہ دنیا ان کے مقابلے سے بھی جو ہے وہ عاجز ہوگی، اور اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ میرے خاص بندوں کو لے کر طور پر چلے جائیں۔ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بندوں کو لے کر طور پر چلے جائیں گے، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج واجوج جو ہے نا، اس کو کوئی انسان اور اس کی ٹیکنالوجی نہیں مار سکے گی۔ ان پہ ایک غیبی وبا مسلط ہوگی، اور اس غیبی وبا کی وجہ سے یہ سارے جو ہے نا، یہ ایک ساتھ جو ہے وہ مر جائیں گے، اور پھر جب یہ مر جائیں گے تو کیا ہوگا کہ پوری زمین ان کی جو ہے نا لاشوں سے اٹ جائے گی۔ اب لوگوں کے پاس اتنا بھی سامان نہیں ہوگا کہ کیسے ان کی لاشوں کو جو ہے نا وہ یہاں سے ہٹایا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ پرندوں کو جو ہے بھیجے گا، لمبی گردنوں والے پرندے جو ہے وہ بھیجے گا، پھر وہ ان کی لاشوں کو جو ہے نا وہ اٹھائیں گے، اور اٹھا کے نامعلوم مقام پر جو ہے دور دراز پھر ان کو وہاں پر پھینک کے آئیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے زمین پر بارش ہوگی، جس سے ساری زمین جو ہے نا وہ دھل جائے گی، اور پھر یہ زمین کی جو ساری غلاظت ہے اور ساری جو پولوشن ہے پھر وہ زمین کی دور کر دی جائے گی۔ تو یہ پورے یاجوج ماجوج کا قصہ ہے، اور اس پہ بہت ساری یہ صرف ہمارے ہاں ہی نہیں ہے بلکہ اہل کتاب کو بھی اس کا علم ہے کیسا ہے، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف اس پہ فلمیں وغیرہ بھی وہ لوگ جو ہے نا وہ بناتے رہتے ہیں، اور نہ معلوم ان کا کیا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں اور ایک وقت میں ایک ایسی مخلوق آئے گی کہ جو نہ آپ کے علم میں ہے نہ میرے علم میں، وہ عجیب سی ہی مخلوق ہوگی، اور بس وہ پوری دنیا کے ساری جو پانی ہے اس کو پی جائے گی اور خوراک کھا جائے گی، اور لوگوں کا جینا جو ہے وہ محال کر دے گی۔ تو اسی لیے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ سورہ کہف جو ہے وہ پڑھتا ہے تو وہ اس کو کس سے بچاتی ہے؟ فتنہ دجال سے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی آیات بھی یاد کرنے کا حکم ہے۔ کتنی آیات یاد کرنے کا حکم ہے؟ کم از کم ابتدائی 10 آیات، ابتدائی 10 آیات جو ہے یاد کرنے کا حکم ہے، اور جمعے کو اس کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، تاکہ یہ چیزیں دجال کب آئے گا؟ جب اس کا ذکر کرنا لوگ بھول جائیں گے۔ جب تک دجال کا ذکر مساجد میں ہوتا رہے گا، محافل میں ہوتا رہے گا، بچوں کو بتایا جاتا رہے گا، اپنی اگلی نسلوں تک بتایا جاتا رہے گا دجال کا ذکر، دجال نہیں آئے گا۔ کہ دجال تو آئے گا ہی اس وقت جب اس کا ذکر ہی بھول جائے گا، لوگ بھول بھی جائیں گے، اور دجال کو ایک ہیرو کے طور پر جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے، دجال کو دشمن نہیں سمجھیں گے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دجال ہوگا، ایک شخص ہوگا، لیکن اس شخص کے پیچھے پورا ایک نظام ہوگا جو دجالی نظام ہے۔ صرف یہ کہنا کہ دجالی ایک نظام ہے، جی نہیں، دجال ایک شخص ہے، اور اس کے پیچھے پورا ایک اس کا نیٹ ورک ہے، اور وہ نیٹ ورک جو ہے وہ لانچ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ کہ جیسے کہ دجال کے لیے آتا ہے کہ اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کے گھنگرے والے بال ہوں گے، اور وہ کھڑے ہوں گے جیسا کہ جھاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسپائکس وغیرہ جو بچے جو ہیں وہ بناتے ہیں، یعنی ہمیشہ ہم نے تو یہ دیکھا تھا وہ والے بال کہ جو سلکی ہوتے ہیں، سافٹ ہوتے ہیں، اسٹریٹ ہوتے ہیں، وہ والے بال پسند کیے جاتے تھے، لیکن اب اس طرح کے۔ پھر اس کے بعد شرٹس کے اوپر کھوپڑیاں اور جنات اور ڈیول اور اس طرح کے جملے، ہیل، یعنی وہ چیزیں کہ جو ہماری ڈکشنری میں بھی جو ہے، ہمارے بولنے میں بھی بڑی ناگوار تھیں اور ناپسندیدہ چیزیں جو ہے وہ ہوا کرتی تھی، اس کو لاکٹس میں لڑکیاں جو ہیں لاکٹس میں پہن رہی ہیں، بریسلیٹس کے اندر جو ہیں وہ پہن رہی ہیں، لڑکے اپنی شرٹس کے اوپر جو ہے پہن رہے ہیں، لڑکیوں کے اسکارف کے اوپر وہ کھوپڑیاں اور وہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، تاکہ ان کی کراہت، سانپ جو اس کا ایک نشان ہے، ایک آنکھ جو اس کا نشان ہے، یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا دنیا کے اندر لانچ اس لیے کیا جا رہا ہے، اس کی مارکیٹنگ جو ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ جب دجال آئے تو لوگوں کو لگے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو ہمارا کوئی دوست ہے، یا یہ تو ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے شاید ہم یوز ٹو ہیں ان ساری چیزوں کے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری دیکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کہی کہ کیا لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے، تو ایسے کافروں کے لیے ضیافت ہے جہنم کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں
کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہیں. اچھا، اب یہ ساری جو سورہ مبارکہ ہم نے پوری پڑھی، سارے واقعات جو اب تک ہم نے پڑھے، تو یہ سمجھیے کہ اب یہ آخری رکوع میں اس کی سمری بیان کی جا رہی ہے. اب اگر ہم ایک نظر میں ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے جلدی سے دیکھ لیں جو اب تک ہم نے اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ پڑھی ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے کہف والوں کا قصہ پڑھا تھا، اور اس سے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ اس سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ بے شک سارا ماحول ناسازگار ہو جائے، ایون آپ کے پیرنٹس بھی جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو جائے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے حق کی، سچ کی بات کرنی ہے. اگر اس میں آپ کا گھر بھی آپ کو چھوڑنا پڑے، آپ کی لگژریز بھی جو ہے وہ آپ کو سیکریفائز کرنے پڑے، آپ چھوڑیے، نکلیے اور وہاں سے چلے جائیے نا. اور پھر جب آپ جائیں گے تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے معجزاتی طور پر ان کو 300 کچھ سال جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا نا، اور پھر 300 سال کے بعد کچھ اور ایسے لوگ جو بھٹک رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کی ہدایت کا باعث بنا دیا. لہٰذا ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کے راستے میں چلا ہوا ایک قدم بھی، اللہ کے راستے میں دی ہوئی ایک قربانی بھی انسان کے لیے کتنی کو بڑی جو ہے نا وہ ایک اس کی شاید بخشش کا باعث بن جائے، یا اس کے لیے اس کے حق میں جو ہے وہ حجت بن جائے. ہم اس بات کا تعین جو ہے وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے یہ قصہ پڑھا تھا. اس کے بعد کیا پڑھا تھا؟ چلیں آپ بتائیں. باغ والے کا، ٹھیک ہے، کہ جب اللہ دنیا کی نعمتیں دیتا ہے تو انسان اس کو اپنا ہنر اور اپنا کمال سمجھتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا جھٹکا دیتا ہے اور وہ دنیا کی نعمت اس سے چھین لیتا ہے. کیوں چھین لیتا ہے؟ تاکہ وہ بندہ پلٹ آئے، واپس آ جائے. انسان ورنہ اپنے برابر کے لوگوں کو بھی اپنے سے نیچا جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے. کس وجہ سے؟ وہ فضل اور وہ کرم جو اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے، وہ بھی تو اللہ کی دین ہے نا. تو اس فضل، اس کرم کی وجہ سے انسانوں کو جو ہے وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس سے چھین کر اس کو جو ہے اپنی طرف لوٹنے کی جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، اور یہ اس کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ اس کو قیامت تک کے لیے بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ باقی رہنے والی چیز تو وہ اعمال ہیں اور وہ نیکیاں ہیں جو میں چلی بھی جاؤں گی تو لوگ جو ہیں دنیا میں کرتے رہیں گے، جن کو میں سکھا کر گئی ہوں، پھر جن کو اور لوگوں نے سکھایا گا. اس لیے سب سے بڑی نیکی جس کی فکر مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے، اس چیز کی فکر نہیں ہمیں اتنی زیادہ کرنی چاہیے کہ ہم اتنے نوافل پڑھ لیں اور ہم اتنی تسبیحات کر لیں. یہ بھی اچھی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن شیطان کو کس نیکی سے تکلیف پہنچتی ہے؟ شیطان کو تو اس نیکی سے تکلیف پہنچتی ہے کہ جب ہم 4 بندے بیٹھ کر اجتماعی طور پر اللہ کا ایسا ذکر کرتے ہیں کہ آپ مجھے جھنجھوڑتی ہیں، میں آپ کو جھنجھوڑتی ہوں. اپنی عبادت میں، اپنی عبادت گاہوں میں پرسکون ہو کر جو ہے اللہ کی عبادت میں لگے رہنا. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے. دنیا میں کتنی جو ہے وہ غلط نظام چل رہا ہے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. دنیا میں کتنے برے لوگ جو ہیں وہ شریف لوگوں کے زندگی کو جینے کو محال کیے ہوئے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. دنیا میں شیطان کہاں کہاں راج کرتا پھر رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. ہم اپنی تسبیح، قرآن، اپنی نماز، روزہ، نوافل، ہم اس کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. تو اس سے بڑھ کر جو ہے نا اس دین کے لیے جو ہے وہ کوئی مطلب دین کی سمجھ میں کوئی پھیر نہیں ہو سکتا اگر کسی نے دین کو یہ سمجھا. اگر دین ایسا ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی بھی مکہ اور مدینہ شریف کو نہ چھوڑتے، وہ وہیں رہتے. جتنا میرے آپ کے دل کے اندر مکہ اور مدینہ جو ہے وہ بستا ہے، اس سے کہیں زیادہ انہوں نے تو مکہ اور مدینہ کے لیے جنگیں کی تھیں، انہوں نے تو خون بہائے تھے، انہوں نے تو مال، اولادیں، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، برادریاں، قبائل، خاندان، عزتیں، سب کچھ برباد کی تھیں، سب کچھ جو ہے داؤ پہ لگا دی تھی اس مکہ اور مدینہ کے لیے. لیکن اس مکہ اور مدینہ کے دین کو مکہ اور مدینہ میں قید نہیں کرنا تھا، بند نہیں کرنا تھا، اس دین کو لے کے چلنا تھا. تبھی ہم دیکھتے ہیں نا چین تک جو ہے اس زمانے میں، چین تک جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہنچے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہاں پاکستان میں مکلی میں بھی صحابی کی قبر جو ہے موجود ہے. کیوں پہنچے وہ؟ کیوں چلے وہ؟ کیوں سیکھا انہوں نے دین کو؟
کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک کہتے ہیں کہ طاق رہتی تھی رمضان کی شاید، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، حجرے تو وہیں تھے مسجد کے صحن میں جو لوگ ہوتے تھے حجرے وہیں پہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لے کر آئے، باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں تسبیح کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نوافل کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ حلقہ باندھ کر علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کرنے والوں کے پاس سے گزرے، آپ نے کہا بہت اچھا کام ہے، نوافل پڑھنے والے کے پاس سے گزرے، کہہ لیں گے یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنے والوں کے پاس سے گزرے، کہا یہ بھی بہت اچھا کام ہے، لیکن کہا میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا جو علم کا حلقہ ہے۔ تو گویا کام تو سبھی اچھے ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن علم کا وہ حلقہ کہ جس سے میں اور آپ یہ سیکھیں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، جس سے میں اور آپ یہ بات سیکھیں کہ دنیا میں میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ قرآن ہمارے سامنے نہ کھلے اور اگر یہ تعلیمات ہمارے سامنے نہ ہو، آپ کو تو کیا جگانا، میں تو خود ہی سو جاؤں اور میں کہوں میں 5 نمازیں پڑھتی تو ہوں، کافی نہیں ہے یہ میرے لیے، میں پردہ کرتی تو ہوں، یہ کافی نہیں ہے میرے لیے، جی نہیں، یہ کافی ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات اتنی مشکل زندگی جو ہے وہ نہ گزارتے۔ عورتوں نے بھی ہجرتیں کی ہیں اسی طرح، عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، عورتوں نے بھی تلواریں اٹھائی ہیں، عورتوں نے بھی دین کو سیکھا ہے، عورتوں نے بھی مردوں کو بھی دین سکھایا ہے اس زمانے میں، امہات المومنین، اور کچھ صحابیات ایسی تھیں، تو پھر سیکھا تھا تو سکھایا تھا نا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اس چیز کی، مجھے سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت کیا ہے کہ وہ جو قرآن جو میرے سیکھنے کے لیے آیا تھا، وہ جو اللہ کا کلام ہے، اس کو میں اس کی زبان میں، اپنی زبان میں جس میں مجھے سمجھ میں آتا ہے، میں اس کو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس کو سیکھوں، اس کو پڑھوں، اس کو جانوں، ورنہ کیا ہوگا، آہستہ 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 شیطان مجھے لوریاں دے کر جو ہے وہ دنیا سے کہیں مطلب وہ سلا دے گا، وہ کہے گا تو جو کچھ کرے گی تو بڑا اچھا کرے گی۔ تو اب اس کا خلاصہ جو ہے پوری سورہ مبارکہ کا، پھر ہم نے یاجوج ماجوج پڑھا اور پھر ہم نے ذوالقرنین کا قصہ پڑھا، اور سب سے بڑھ کر تو پھر ہم نے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے اس میں ہم نے پڑھا کہ اس قصے میں حکمت جو ہے وہ کیا تھی۔ اب سنیے کہ اس پوری سورہ مبارکہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تبصرہ کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہم بتائیں اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ اعمال میں عمل تو سب کر رہے ہیں، چلت پھرت تو سب کی ہے، مشقتیں تو سب اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ناکام و نامراد ہیں۔ کون؟ جن کی ساری زندگی اس کی صحیح و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، صحیح و جہد کرتے رہے، مشقتیں کرتے رہے، تھکتے رہے، پسینے بہاتے رہے، رات کو تھکن سے چور ہو کے بستر پہ لیٹتے رہے، لیکن وہ صحیح و جہد جو ہے ان کی ساری جو ہے وہ دنیا کمانے کے لیے تھی، وہ دنیا میں ہی گم ہو گئی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تھوڑی سمجھا کہ ہم کچھ غلط کریں، اگر سمجھتے کہ غلط کریں تو اصلاح بھی تو کر لیتے نا۔ سمجھے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں سمجھے کہ کبھی جانا ہی نہیں کہ تقاضے کیا ہیں، جانا یہ کہ زندگی اس چیز کا نام ہے کہ کھانا پہننا، اپنے گھر کا کام کرنا، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا اور بس زندگی گزارنا اور چلے جانا کا یہ نہیں تھی۔ قرآن کو کھولیے، قرآن بتائے گا کہ زندگی کا، ایک مومن کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، جو قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طے کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں میں سے منتخب کیا۔ تمہاری خوبی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو دیتے ہو، یہ نہیں کہ ہم تو اپنے آپ کو بھی نیکی کا حکم دینے سے شاید ہماری زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں۔ وتنہون عن المنکر، اور جہاں غلط بات ہوتی ہے تم وہاں جا کر اس کو، تو غلط کی پہچان ہوگی تو میں بولوں گی، اور اچھائی کی سمجھ ہوگی تو میں بولوں گی، اور بولنے کے لیے بھی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور پریکٹس کے لیے کرنے سے پہلے علم کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ علم حاصل ہونا، وہ پریکٹس ہونا، اور وہ دل کے اندر وہ آگ لگی ہوئی ہونا۔ آگ لگی ہوئی ہوگی تو آگ لگائیں گے نا، چنگاری ہوگی تو میں آپ کے اندر چنگاری دوں گی، میں خود ہی ٹھنڈی ہوں تو میں آپ کو کیا چنگاری دوں گی؟ تو یہ ٹھنڈک دل سے نکالیے، اپنے دلوں میں آگ لگائیے۔ بے حیائیوں کا طوفان ہے، بدکاریوں کا طوفان ہے، برائیوں کا طوفان ہے، جس کے جھکڑ چل رہے ہیں، میرے اور آپ کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو ان جھکڑوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس قرآن کو پکڑنا، اس کی تعلیم کو اپنے اوپر جو ہے وہ نافذ کرنا، اور اس کے علم کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھتے رہے دنیا میں جو کچھ وہ کر رہے تھے نا، ان کو لگا ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین نہ ان کو رہا، ان کے اعمال تو ضائع ہو گئے۔ استغفر اللہ۔
کہ کیا وہ شخص جو ہے بد نصیب ہوگا کہ اللہ کے پاس پہنچے گا اور کہے گا اللہ میں نے یہ کیا تو اللہ کہیں گے کچھ بھی نہیں، ڈیلیٹ ہو گیا ہے نا. کبھی کمپیوٹر پہ کام کیا ہو، بڑی محنت سے کوئی پریزنٹیشن اور کوئی کام جو ہے بنایا ہو اور پتہ چلے کہ کوئی سسٹم میں ایسی چیز آئی سب اڑ گیا، تو کیسے انسان حق بک رہ جاتا ہے. وہ کام تو پھر کر لیتا ہے، لیکن وہاں تو اب دوسری اپرچونیٹی تو نہیں ملے گی. ابھی تو نہیں کہا جائے کہ دوبارہ دنیا میں جاؤ دوبارہ کر کے آ جاؤ، جی نہیں. تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے لیے ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے کیونکہ ان کے اعمال کے اندر وزن ہی نہیں تھا. اور یہ جزا ہے، اور جب بدلے میں ان کو ملے گی، اس کفر کے بدلے میں ان کو ملے گی جہنم. یہ مذاق تھا ان کا میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ. آیات کو پڑھا نہیں، آیات کو سمجھا نہیں، آیات کو سیکھا نہیں، آیات کو آگے نشر نہیں کیا، تو آیات کے ساتھ مذاق ہی ہو گیا نا. اور رسولوں کی تکفیر کا مطلب کیا ہے کہ رسول جس دعوت، جس کام، جس پیغام کے ساتھ آئے، وہ دعوت، کام اور پیغام نہ میں نے خود سمجھا اور نہ سمجھ کے لوگوں تک آگے، کیونکہ ہم تو خاتم النبیین کی امت ہیں، تو ہمارا کام تو صرف اپنے تک نہیں ہے بلکہ اس کو آگے تک پہنچانا بھی پوری ذمہ داری سے ہمارا کام ہے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. اللہ ہمارے ماں باپ کو شامل کر دے. اللہ ہمارے اہل و عیال کو شامل کر دے، اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دل نہ چاہے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسی ہی قیام گاہیں دے دے، اللہ ہمیں ایسا ہی عیش و آرام دے دے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، وہ ختم ہو جائے مگر رب کی باتیں ختم نہیں ہوئی. ان شارٹ بس کہ اتنے کمالات، اتنی بڑائیاں ہیں اللہ کی کہ سمندر روشنائی بن جائے تو رب کی باتیں ختم نہ ہو، بلکہ اتنی روشنائی اور بھی لے آئیں تو بھی وہ کفایت نہ کرے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو. یہ وہ سبق ہے کہ جمعے کے جمعے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے سورہ کہف کے ذریعے. کیا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو امید ہو کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات رکھنی ہے، فلیعمل عملا صالحا. سمپل، ان شارٹ اس کو چاہیے عمل کرے. کون سا عمل؟ عمل صالح. ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ آپ کی توفیق سے ہم نے سورہ مبارکہ سورہ کہف کو مکمل کیا. اللہ اس کا علم ہمارے ذہنوں میں اتار دیں اور ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. اللہ اس کے علم پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ جو غیب کی حکمتیں ہیں آپ کی، اللہ ہمیں اس پر ایمان لا کر ہمیں اس حالت میں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہماری بری تقدیر کو ہم پر غالب مت کیجیے. اللہ ہماری دعا سے ہماری تقدیروں کی برائی کو بدل دیجیے. ہمیں دنیا کی بھلائیاں تاثر فرمائیے اور آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر فرمائیے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. اور اے اللہ ہم جس حال میں بھی رہیں، اللہ ہمیں توحید کے اوپر قائم و دائم رکھیے. اللہ ہمیں شرک کی لعنت سے بچائیں، اور اے اللہ بدعتوں کی برائی سے محفوظ رکھیں. وہ دین جو سچا دین ہے، جس کے لیے آپ نے کہا فلیعمل عملا صالحا، کہ عمل کرو عمل صالح، تو اللہ تھک تو ہم بھی رہے ہیں